السلام علیکم۔ اپنی انگزائٹی کو کم رکھنے کا ایک بہت آسان نسخہ یہ ہے کہ جو غیر اختیاری باتیں ہیں ان کی فکر چھوڑ دیں۔ تو اس کی کچھ تفصیل ایک مثال سے سمجھ آئے گی۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ میں حال میں کافی بیمار ہوا تھا، الحمدللہ اللہ میاں نے صحت یابی عطا فرمائی۔ تو ہوا یہ کہ اس کے بعد میں نے کہیں نیوزی لینڈ سے باہر جانا تھا، تو پھر میں نے اپریل میں ٹریول ایجنٹ کو میں نے فون کیا کہ اب یہ بیماری ہو گئی ہے، اب تو میں اس پر نہیں ٹریول کر سکوں گا۔ تو اسی باتوں میں اس کو میں نے بتایا کہ جب یہ کسی کو بھی یہاں نیوزی لینڈ میں اسٹروک کا ڈائگنوسس ہوتا ہے تو اس کا ڈرائیونگ لائسنس فوراً 1 مہینے کے لیے آٹومیٹکلی سسپینڈ ہو جاتا ہے، یعنی وہ 1 مہینہ گاڑی نہیں چلا سکتا۔ اور اگر زیادہ سیویئر ہو، جو الحمدللہ میرا نہیں تھا، تو اس کا میڈیکل لائسنس یعنی ڈاکٹر کا میڈیکل لائسنس بھی سسپینڈ ہو جاتا ہے 1 مہینے کے لیے، جب تک کہ اس کی دوبارہ سسپینڈ نہ ہو۔ تو یہ ایسے میں بتا رہا تھا اس کو، تو اس نے کہا تم بڑے ریلیکس ہو، تمہیں تو کوئی پریشانی نہیں لگ رہی۔ تو میں ہنسا، میں نے اس کو بتایا کہ دیکھو زندگی میں بہت پہلے میں نے ایک سبق سیکھا تھا کہ جب بھی کوئی پریشانی کی بات پیش آئے تو یہ دیکھو کہ اس پریشانی میں کون سی بات جو ہے جو میرے اختیار میں ہے، جس کا میں کچھ کر سکتا ہوں، اور وہ باتیں کون سی جو میرے اختیار میں نہیں ہیں اور جن کا میں کچھ نہیں کر سکتا۔ تو جو اختیار کی باتیں ہیں ان پہ عمل کرو، اور جو غیر اختیاری باتیں ہیں ان کی فکر چھوڑ دو۔ تو اس معاملے میں اختیار کی باتیں یہ ہیں کہ جی ڈاکٹر نے بتایا کہ اپنا بلڈ پریشر کنٹرول میں رکھو، اس کے لیے دوا لینی ہے، نمک کم کھانا ہے، اپنا جو ہے کولیسٹرول کنٹرول میں رکھو، شوگر کنٹرول میں رکھو، تو اس کے لیے ڈائٹ کا خیال رکھنا ہے۔ مثال کے طور پہ پھر اس نے کہا کہ جتنا ایکٹیو رہو گے اتنا جلدی ٹھیک ہوگے، تو ریگولر ایکسرسائز کرو۔ اور جو غیر اختیاری باتیں ہیں وہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ ہونے کے بعد بھی ہو سکتا ہے دوبارہ ہو جائے، یا پھر مطلب کبھی نہ کبھی تو زندگی میں انسان کو موت آنی ہی ہے، جو پیدا ہوا ہے انسان وہ مرے گا بھی ایک دن۔ تو یہ سب باتیں جو ہیں ان سے کوئی پریشان ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یعنی مطلب آپ کیا کر سکتے ہیں؟ یہ سوچ کے آپ مرنے سے رک تو نہیں جائیں گے اگر آپ پریشان ہوتے رہیں مرنے کے بارے میں یا دوبارہ کبھی بیمار ہونے کے بارے میں۔ تو وہ بہت ہنسی ہے ساری کہانی سن کے۔ تو اس کو میں نے نہیں بتایا کہ میں نے زندگی بہت پہلے یہ سبق سیکھا تھا، اور آپ سب کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ شروع میں بہتر ہوتا ہے کہ آدمی لکھ کے پریکٹس کر لے، پھر آہستہ آہستہ خود دماغی طور پہ کرنے کی عادت ہو جاتی ہے کہ جب بھی کوئی پریشانی پیش آئے تو اس طرح کے 2 کالم بنائے، پیج پہ رائٹ سائڈ پہ یہ لکھے کہ اس پریشانی میں وہ کون کون سے سٹیپس ہیں جو میں لے سکتا ہوں اس پریشانی کو ٹھیک کرنے کے لیے، اور لیفٹ پہ وہ لکھے کہ کون کون سی باتیں ہیں جو میرے کنٹرول سے باہر ہیں، جیسے صورتحال میں سب کچھ کرنے کے جو ایکشنز ہیں وہ سب کرنے کے بعد کہ دوبارہ کچھ بیماری ہو جائے، یا پھر یہ ہے کہ کچھ اور بات ہو جائے، کوئی نئی اور دوسری بات ہو جائے جو آپ کے اختیار میں نہیں ہے، وہ آپ کو کچھ نہیں پتا کہ مستقبل میں کیا ہونا ہے۔ اور جو رائٹ سائڈ پہ ایکشنز ہیں ہم سب کو کریں، اور لیفٹ سائڈ والے جو باتیں ہیں وہ جب بھی ذہن میں آئے تو سوچا نہیں یہ تو لیفٹ والے کالم ہے، اس میں کچھ کر نہیں سکتا ہوں، تو اس پہ پریشان ہونا بیکار ہے۔ تو مجھے پتا ہے کہ بہت سے لوگ یہ کہیں گے سن کے کہ یہ کہنا آسان ہے کرنا مشکل ہے، لیکن کرنا آسان ہو جاتا ہے پریکٹس کے ساتھ۔ تو میں نے بھی ارلی 20s میں یہ سیکھا تھا، وہ آٹومیٹیکلی الحمدللہ ایسی عادت ہو گئی ہے کہ جب بھی پریشانی کی بات آتی ہے تو ہمیشہ آدمی یہ سوچتا ہے کہ سر میں کیا کر سکتا ہوں، کیا چیز میرے اختیار میں ہے، کیا چیز میرے اختیار میں نہیں ہے، اور خود بخود اس سے پریشانی کم ہو جاتی ہے۔ تو آپ بھی کوشش کریں، آپ اس لکھ کے شروع کریں، پھر آہستہ آہستہ آپ کرتے رہیں گے تو آپ خود دیکھیں گے کہ اس سے آپ کی انگزائٹی کتنی کم ہوتی ہے۔ سننے کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔